على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ درود شریف. صدر گرامی قدر قائد ضلع برادر عزیز، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن،
جناب اشرف جاوید حسینی صاحب، اس حلقہ کے ذمہ دار مولانا رضوان فاروقی صاحب، ضلع اور تحصیل کے تمام ذمہ داران، بڑے عرصے کے بعد آج سٹیج پر زیارت ہوئی مولانا نثار صاحب، دائیں بائیں تشریف فرما بڑی تعداد میں علماء کرام، زعماء ملت، اور تازہ قریب مدینہ منورہ سے تشریف لانے والے ایک ہمارے بڑے ہی قربانیوں والے ہمارے دوست، میرے سامنے تشریف فرما مختلف اوقات میں امتحانوں آزمائشوں سے گزرنے والے، کئی مرتبہ لاپتہ رہنے والے اور ان کی خبریں سننے والے، اپنی جماعت کے کارکنان قائدین کے جنازے کندھوں پر اٹھانے والے، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبروں کے پتال میں اتارنے والے، ملک میں ہونے والے ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنے والے، تختہ دار کے اوپر اپنے ذمہ داروں کی لٹکی ہوئی لاشیں دیکھنے والے، 5 سال سے لے کر 30 سال تک پابند سلاسل رہنے والوں کی خبریں سننے والے، اور یہ سارا کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آج کٹھیالہ شیخ میں رات کے 12:30 بجنے والے ہیں، تا حد نگاہ مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، غیور، بہادر، با وفا نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑے طویل عرصہ کے بعد مجھے آج آپ کے اس علاقہ کٹھیالہ شیخہ میں آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رات کا بڑا وقت گزر چکا ہے، بڑے تفصیلی خطابات آپ نے سماعت فرما لیے ہیں، مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات بار بار کہنا پڑ رہی ہے۔ میں جب سٹیج کے اوپر آتا ہوں تو میرے لیے میرے دوست بہت سارے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایمانداری سے محبت اپنی جگہ پر ہے، مگر میں ندامت کے ساتھ سر نیچے کرتا ہوں کہ یہ مجھے کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعتماد پر مجھے پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آغاز کرنا چاہوں گا، اشتہار کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ عنوان بڑا تفصیل طلب، بڑا مقدس مطہر عنوان ہے،
مگر اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بڑی بیداری کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں اس وقت میرا ٹیسٹ لینے کے لیے مجھے سب کچھ بنا کر کے پھر کھڑا کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ جگا لیتا ہے یا سوئے ہوئوں کو سویا رہنے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز کرتا ہوں بغیر کسی تفصیل اور تمہید کے تاجدار ختم نبوت کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا نعمان ضیاء صاحب اپنا خطاب فرما کر کے تشریف لے گئے۔ یقیناً بہت کچھ انہوں نے کہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا، جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک ہر آنے والے نبی نے جہاں اپنی نبوت کو پیش کیا وہیں پر ہر آنے والا نبی جانے سے پہلے یہ بشارت سناتا رہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا سب سے آخر میں ایک نبی آئے گا جو صرف نبی بن کر کے نہیں آئے گا، نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے گا۔ جب وہ آ جائے گا پھر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر قیامت آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرات علماء کرام، درست کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی تائید ضروری ہے۔ نبی آتے رہے، آنے والوں کی بشارتیں سناتے رہے، اور سب سے آخر میں آنے والے کا تذکرہ نبیوں کی زبانوں پر رہا۔ میں اور آپ بڑے نصیبے والے، بڑے قسمت والے، بڑے آپ بلندیوں مرتبوں والے لوگ ہیں منڈی بہاؤالدین کے۔ مسلمانوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، جس نبی کا رب نے مجھے اور آپ کو امتی بنا دیا، جس نبی کا کلمہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کا موقع رب نے عطا کر دیا، اس نبی کی بشارتیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی دیتے رہے، تذکرہ ہوتا ہوگا، وہ نبی آئے گا۔ آپ نے یہاں بھی تجربہ دیکھا، میرے آنے سے پہلے جو خطیب آیا وہ کہتا رہا سب سے آخر میں لدھیانوی صاحب آئیں گے، اب میں آ گیا، میرے آنے کے بعد جلسے کا اختتام ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی، سب کو انتظار ہوتا ہے، سارے ایک ہی کا نام لے رہے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبی جس نبی کی بشارتیں دے رہے تھے، جس نبی کا امتی بننے کے لیے جناب کلیم اللہ نے کہا تھا پروردگار نبوت دے دی، شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے محبوب محمد کا امتی بنا دیتا تو میں تیرا اور بھی شکریہ ادا کرتا۔ سوئے ہوئے ہیں لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں، اپنی بات سن کر کے تو خوش ہو جاؤ اور کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارے فضائل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات میرے لیے الفاظ کہتے رہے، میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی وہ یہ کہتا ہے پروردگار نبوت دے دی، شکریہ، اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا، تیرا اور بھی شکریہ ادا کرتا۔ میرے بھائیوں، اس نبی کا امتی میں ہوں،
آپ ہیں جس کا امتی بننے کے لیے نبی کہتے تھے ساری زندگی شکریہ ادا کرو حق ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک کہا میں نے. اگلا جملہ سنا. اس نبی نے جس کی بشارتیں 1,24,000 نبیوں نے دی وہ آ گیا. ربیع الاول کے مہینے میں آیا. میں نے اس تفصیل میں بھی نہیں جانا 11 کو آیا 9 کو آیا 12 کو آیا. نبی آیا. جب آیا تو جس کی بشارتیں نبیوں نے دی تھی وہ آیا تو سب سے پہلے اس کو جناب آمنہ نے دیکھا. بولو تو صحیح سبحان اللہ سے بولو. سبحان اللہ والی ابتدا میں ساری تقریر سبحان اللہ, بعد میں تمہارے مطلب والی بھی آ جائے. عنوان پہ بھی تو بات کرنی ہے نا. کچھ سارا کچھ تو ملا ہے اس نبی کے قدموں سے. اس لیے جہاں سے عزت عظمتیں رفعتیں بلندیاں ملی ہیں اس کا تذکرہ اور تذکرے کے اوپر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں. جب وہ تشریف لائے تو جناب آمنہ نے دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد جناب عبد المطلب آئے. انہوں نے دیکھ کر کے کہا آمنہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا. ذرا تصور آپ کا میری طرف رخ بھی رہے اور تصور بھی. جناب عبد المطلب نے کہا آمنہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جناب آمنہ نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا. دوسرے دن جناب حلیمہ آئی. اس نے دیکھا. دیکھ کر کے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا. آسمانوں سے اتر کر کے جبریل آیا. اس نے کہا آفاق ہاں گردیدہ ہم محلے بوداں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل نے کہا مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک میں نے ساری دنیا کے چکر لگائے. دیکھنے کے بعد کہا بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا لیکن تو چیزیں دیگری تیرے جیسا میں نے نہیں دیکھا. گھر وہ دیکھتے تھے. دیکھ کر کے کہتے تھے دیکھتے تھے اس نبی کو. دیکھ کر کے مزے لے کر کے کہتے تھے ایسا خوبصورت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. جب یوں کہا تو آسمان کے رب نے کہا آمنہ تو نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے. عبد المطلب تو نے عرب کے بچے دیکھے ہوں گے. حلیمہ تو نے اپنے قبیلے کے بچے دیکھے ہوں گے. جبریل تو نے دنیا کا چکر لگا کر کے کہہ دیا نہیں دیکھا. میں رب فیصلہ سنانا چاہتا ہوں میں نے ایسا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. ایک سادہ سا شاعر سادہ سا تھا پنجابی زبان کا تھا. اس نے کہا سب نے اپنے اپنے فیصلے سنائے میں بھی کچھ سنا دوں. اس نے پنجابی زبان میں بات نبوت کی بھی کر دی ختم نبوت کی بھی کر دی. دونوں عنوان بیان کر دیے. اس نے کیا کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. محمد بنا رب وہ قلم ہی توڑ دیا جس کے ساتھ نبیوں کے چہرے بنا کرتے تھے. اس لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ اس نے اپنے انداز میں کہا. میں منڈی بہاؤالدین کا مسلمان ہوں. آگے میں اس عنوان پہ قرآن کی آیات تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. حدیث مبارکہ بڑی تعداد میں پڑھ سکتا ہوں. وہ پڑھوں گا تو برکت کے لیے ہوگی دلیل کے لیے نہیں. اس لیے کہ میں مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنہوں
نے یہ فرمایا کہ کوئی بندہ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا بندہ اس سے دلیل پوچھ لے تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے حضرات، پوچھنے والا، کہنے والا تو ہو ہی گیا، پوچھنے والا اس کا مطلب ہے پوچھا تھا تو جب اس کو شک پڑ گیا، شک پڑا اس لیے اس نے سوال کر لیا۔ ہم بغیر کسی شک کے لا ریب عقیدہ ہے، نبی نبی بھی ہے، آخری نبی بھی ہے، اس لیے ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی ذرا پڑھ لیں اونچی آواز سے۔ سادہ سا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور آگے ترجمہ کیا کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، کیا لفظ بولتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بولا پورا لفظ بولیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں جب محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر گانا شامہ کتوں آ گیا؟ رسول تو ہے ہمارا، رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ سکتا نہیں ہے۔ یہی ترجمہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، اس لیے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ قیامت آئے گی، نیا نبی وہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں آئے، اسود عنسی کی شکل میں آئے، مسیلمہ پنجاب کی شکل میں آئے، جو دعویٰ نبوت کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا جائے گا، مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا، نبی کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں جلدی میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، کیا فرمایا؟ ان اللہ اختارنی، میرا اور آپ کا نبی جس کی نبیوں نے بشارتیں سنائی، جس کو ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر کے رب سے مانگا، جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے من بعد اسمہ احمد کہا، وہ نبی آ گیا۔ جب وہ آ گیا وہ کہتا ہے جب رب نے مجھے بھیجنا چاہا تو رب نے پوری دنیا پہ نظریں دوڑائیں، پوری دنیا پہ نظریں دوڑا کر کے حضور فرماتے ہیں رب نے میرا انتخاب کیا۔ توجہ آپ کی، سبحان اللہ اونچی۔ حضور کا مرتبہ مقام دیکھیے، کیا فرماتے ہیں؟ میرا انتخاب رب نے کیا۔ تو نبی ہمارا انتخاب کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز، بولو تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ رات کا آخری وقت شروع ہو گیا، عبادتوں کا وقت شروع ہو گیا، عبادت بن جائے گی، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے۔ یارو اس نے کہا میرا انتخاب میرے رب نے کیا، تو نبی انتخاب کس کا ہے؟ اونچی آواز سے، کس کا؟ نبی نے بات یہاں ختم نہیں کی، نبی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا وَاخْتَارَ لِي اصحابی، پھر میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اور اونچی، اور فرماتے ہیں میرے لیے کیا کس نے؟ رب نے۔ حضور فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لِي، میرے لیے میرے صحابہ، یارو میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب رب نے
نبی بھی انتخاب خدا بندی ہے، صحابہ بھی انتخاب خدا بندی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بے شک بے شک۔ اب میں ہلکا سا جملہ بولتا ہوں منڈی بہاؤالدین والوں سے، یہاں تمہارا بھی ایک انتخاب ہوتا ہے، تم بھی کسی کا انتخاب کرتے ہو نا، الیکشن آتا ہے انتخاب کرتے ہو، انتخاب میں ہر امیدوار کا اس کا ووٹر سپورٹر تعریف کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، نہ معلوم کون کون سی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، آگے جا کر 6 مہینوں کے بعد خود ہی اس پہ تنقید شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کارکن کے سامنے کوئی بندہ اس کے اس انتخاب پہ اعتراض کرے، تنقید کرے، برداشت کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ تم اپنی موجودگی میں اپنے لیڈر پہ تنقید برداشت کرتے ہو؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ کیا ہوتا ہے آگے سے منہ پہ ایک تماچا آئے گا، ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا، سر پہ مارے گا، یہاں تک کہ بات بڑھ جاتی ہے، کلاشن کا استعمال ہوتا ہے، تڑپتی لاشیں ہوتی ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ یہ کہتا ہے انتخاب میرا تھا، تنقید اس نے کی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یارو تیرے انتخاب پہ تیری موجودگی میں کوئی تنقید کرے تو برداشت نہیں کرتا۔ رب کا انتخاب جو ہو، نبوت ہو، صحابیت ہو، اس میں کوئی تنقید کرے خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں گے؟ رب کے انتخاب پہ میرا انتخاب غلط ہو جائے گا، آپ کا انتخاب بھی غلط ہو جائے گا۔ آپ کتنوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ تو کچھ اور نکلا۔ یوں کہتے ہیں یا نہیں کہتے لیڈروں کو؟ اور یوں بھی دیکھا گیا، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہا کرتے ہیں۔ قائد ذرا ادھر کو چلا جائے، پیچھے سے کارکن نظر نہیں آتا۔ یہاں تو یہ بات ہے، ادھر نبوت بھی انتخاب خدا بندی ہے، صحابہ بھی انتخاب خدا بندی ہے۔ رب نے نبی کو وہ جماعت دی ہے، مرتے دم تک وہ نبی کے ساتھ رہے، انہوں نے کسی مشکل وقت میں نبی کو نہیں چھوڑا تھا۔ چھوڑا کبھی نہیں۔ بچے ذبح کروائے، نیزوں کی انیوں پہ چڑھ گئے، تلواروں تیروں کا مقابلہ کیا، گھروں کو چھوڑا، بیویوں سے جدائی اختیار کی، نبوت پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے وہ لفظ لکھا پڑھا، در مصطفیٰ پہ پیرا صحابہ نے دیا، اور در صحابہ آل بیت پہ پیرا ہم دیں گے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ صحابہ نے وہاں پیرا دیا، صحابہ کے در کی چوکیداری ہم کریں گے۔ صحابہ نے کسی نبی کے دشمن کو نبی کے قریب نہیں جانے دیا، اور ہم صحابہ کے دشمن کو صحابہ کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ اگلے دن پروگرام تھا میرا، ضلع اٹک میں کامرا جگہ ہے، کامرا، یہ مولوی طیب تھاوت میں۔ مجھے دعوت دینے سے پہلے ایک صاحب نے سٹیج پر کہا، یہ بڑا حساس علاقہ ہے۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ وہاں پر ہمارے ملک کی دفاعی عنوان کے اوپر جو چیزیں پڑی ہیں، جو بنتی ہیں، وہ مجھے تھوڑا سا علم تھا۔ میں جہاں سے گزر کر کے آیا تھا، میں نے وہ بڑی چار دیواری دیکھی،
اس کے اوپر خاص تارے لگی دیکھی تو میں بھی پوچھ رہا تھا یہ دیواریں کیا ہے، یہ خاردار تارے کیا ہے؟ جواب ملا مولانا صاحب یہ حساس علاقہ ہے۔ میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا، رات کے وقت کوئی یہاں پر کھڑا نہ ہو، نظریں ٹکا کر کے ادھر ادھر دیکھے کوئی نہ۔ کیا مطلب ہے؟ حساس جگہ ہے، جو حساس جگہ ہوتی ہے رات کو کہتے ہیں یہاں سے گزرو مت، گزرتے ہوئے دیواروں پہ نظریں ٹکاؤ مت۔ کس وجہ سے؟ جگہ حساس ہے، کوئی دشمن دیکھ کر کے دشمن کو اطلاع نہ کر دے، ملک کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے سنا، میں نے کہا تمہارا علاقہ حساس ہے، میرا عنوان بھی بڑا حساس ہے، میرا عنوان بھی بڑا حساس ہے۔ تم کہتے ہو ادھر نہیں جانے دینا، ملک کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا کسی مشکوک کو میں نے بھی ادھر نہیں جانے دینا، ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا۔ ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی۔ میرے بھائیوں، ان حساس جگہوں کی حفاظت کے لیے فوج کے کڑیے جوان سارا سارا دن، ساری ساری رات پہرا دیتے ہیں، کوئی دشمن نہ ادھر آ جائے، ہمارے ملک کا تنصیبات کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے کہا میں ان نوجوانوں کو جو ملک کی حساس جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں، رات دن جاگ کر کے کھڑے رہتے ہیں، میرا عنوان بڑا حساس ہے، میرا صدیق و عمر عثمان و علی بڑے حساس ہیں، میرے عشرہ مبشرہ بڑے حساس ہیں، میرے بدر و احد و حنین یمامہ میں جانے والے بڑے حساس ہیں۔ میں کسی مشکوک آدمی کو ادھر نہیں جانا جانا چاہیے، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، میری بھی ڈیوٹی ہے، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی کرنے والے ہیں، ہم ان کے در کے چوکیدار ہیں، ہم بھی اس لیے چوکیدار بنے۔ کوئی مشکوک آدمی ادھر کو جانے کی کوشش نہ کرے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کوئی ادھر مشکوک چلا جائے، گولی سے اڑا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں ملک کا دشمن تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں میں اختلاف نہیں کر رہا، ٹھیک کرتے ہو، ملک کی حفاظت ضروری ہے، مگر میں بھی تو آخر میری بھی کوئی بات ہے، میرا ایمان ہے۔ میں اگر گن نہیں اٹھاتا، میں جواب نہیں دیتا، میں مشکوک آدمی کا راستہ نہیں روکتا تو میرا ایمان جاتا ہے، اور ایمان جو ہے یہ چلا گیا تو میری دنیا بھی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ اس لیے دنیا آخرت کو باقی رکھنے کے لیے یہ جو سٹیج پہ کہا جا رہا تھا، حق نواز چلا گیا، انصاف چلا گیا، ضیاء الرحمن چلا گیا، اعظم طارق چلا گیا، علی شیخ چلا گیا، 12,000 چلے گئے، اور ہم تیاری کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عنوان بڑا حساس ہے، اس پہ اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دکھائی ہم کو راہ صحابہ، دکھائی ہم کو راہ صحابہ، چاند محمد ستارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ایمان کا معیار صحابہ، اللہ کا انتخاب صحابہ، جنت کے حقدار صحابہ، اسلام کے ٹھیکیدار صحابہ، کلمے کا پہچان صحابہ، ایمان کا معیار صحابہ، وہ صحابہ، وہ
صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ جنت ہے جاگیر صحابہ جنت ہے جاگیر صحابہ جنت ہے جاگیر صحابہ جنت کے ٹھیکیدار صحابہ ہمارا ہے ایمان صحابہ ہماری ہے پہچان صحابہ کلمے کی پہچان صحابہ کلمے کی پہچان صحابہ اللہ کا احسان صحابہ اللہ کا احسان صحابہ اللہ کا احسان صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی اسٹیج پہ جھنگوی اسٹیج پہ جھنگوی میرا مرشد جھنگوی میرا پیر جھنگوی میرا راپر جھنگوی صدیق کا نوکر صدیق کا نوکر زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی میرا مرشد جھنگوی میرا پیر جھنگوی اسٹیج پہ جھنگوی اسٹیج پہ جھنگوی زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی دشمن کا سنا دو دشمن کا سنا دو شیطان کو بھگا دو شیطان کو بھگا دو کالے کو بھگا دو ایران کو سنا دو زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی زندہ ہے جھنگوی کا جھنگوی بینوں کا جھنگوی اسٹیج پہ جھنگوی زندہ ہے جھنگوی لدھیانوی کی شکل میں لدھیانوی کی شکل میں لدھیانوی کی شکل میں لدھیانوی کی شکل میں زندہ ہے جھنگوی میرا مرشد جھنگوی میرا پیر جھنگوی زندہ ہے جھنگوی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جھنگوی تیرے مشن پر جھنگوی تیرے مشن پر جھنگوی تیرے مشن پر نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر زندہ باد عدالت فاروق اعظم زندہ باد حیائے عثمان غنی زندہ باد تھوڑا جا ساتھ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر پورا خطاب تو اس نے کر دیا ماشاءاللہ یہ نوجوان بھی مبارکباد کے مستحق حق نواز کی روح کو کہتے ہیں ایک چنگاری روح لگا کر کے گیا جو ابھی تک سلک رہی ہے یہ نوجوان ہمیں تقریر کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے اس نے نعت فی البلی اتنے لگا اللہ سلامت رکھے میرے بھائیو وقت بہت ہو رہا کیا کہہ رہا تھا میں اس بات کے بارے حساس عنوان بڑا حساس ہے یہ سب بیٹھے ہیں جو بھی تازہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں اور میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں آپ ذرا اندازہ لگائیں ابھی یہ آئے تو میں کھانا کھا رہا تھا میں نے ان کو پہلے پہچانا نہیں جب قریب ہوئے اب میں اٹھ نہ سکا یار یہ تو مدینہ منورہ سے آیا اس کو تو گلے لگانا اس کا ہاتھ ٹوٹنا ہے موقع دینا ہے کرتے ہو یا نہیں کرتے جو مدینہ منورہ سے ہو کر کے آئے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہو پوچھا جاتا ہے یہ بندہ تو وہی ہے جو 10-20 دن پہلے یہاں سے گیا تھا یہ بوسے اتنی محبت کا اظہار کیوں ہو رہا ہے جواب ملتا ہے
یہ مدینہ منورہ سے ہو کر کے آیا ہے یارو، مدینہ منورہ سے ہو کر کے آیا ہے۔ نبی کو کتنے پردوں میں دیکھ کر کے آیا، جہاں سلام کرتا ہے وہاں جالیے ہیں، ایسا ہی ہے، وہاں جالیے ہیں، جالیوں کے پیچھے لٹکا ہوا سبز رنگ کا پردہ ہے، اس کے آگے پھر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر پھر ایک دیوار ہے، 4 پردوں کے بعد جا کر کے اللہ کے نبی کی قبر مبارک، صدیق و عمر کی قبر مبارک ہے، جو 4 پردوں سے دیکھ کر کے آتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں، پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، پردوں سے دیکھ کر کے آیا۔ صحابہ تمہاری عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام پیش کرتے ہیں۔ تم نے اس نبی کو پردوں میں نہیں دیکھا، تم نے انہیں سامنے بیٹھ کر کے دیکھا تھا۔ یارو جب انہوں نے دیکھا ہوگا، توجہ رہے آپ کی میری طرف، جب انہوں نے اس نبی کو دیکھا ہوگا مزے کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، ہماری حالت یہ ہے، نوجوان نعرے لگانے لگا، ابھی بھی مجھے روکنا پڑا، محبت میں نعرے اس قدر لگا گیا، دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے حق نواز بھی نہیں دیکھا، یقیناً اس نے اشار بھی نہیں دیکھا ہوگا، این ممکن ہے بعد والے دیکھے ہوں، پہلے والے 2 یقیناً نہیں دیکھے، یارو دیکھے بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری آواز میری آواز۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کی حالت یہ ہے، جن ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے پھر ہماری حالت کیا ہوگا۔ وہ تڑپ تڑپ کر کے جب کہتا تھا امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی جان، تیرے دوپٹے کے تقدس کے اوپر حق نواز قربان ہو جائے گا، مگر تیرے دوپٹے کو داغدار نہیں ہونے دے گا۔ جو کہا وہ پورا کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ دکھایا۔ پھر جانے کے بعد نام ختم ہو گیا یا نام باقی ہے؟ لوگوں کے نام آپ نے، ابھی میں نے محبت کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے، میں نے مبارکباد اور شاباش دینی ہے مولانا حسینی صاحب ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے سیلاب کے متاثرین کی خدمت منڈی بہاؤالدین، جھنگ، بہاولپور، اس کے اگلے علاقوں میں جا کر کے یہ خدمت کر کے آئے ہیں۔ یارو یہ کس جذبے سے گئے؟ اسلام والا، مسلمانوں والا ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ لے کر کے وہاں گئے۔ اس سیلاب میں کتنے لوگ پانی میں بہہ گئے، لاشیں نہ مل سکی، کفن نہیں پہنایا گیا، جنازہ نہیں پڑا گیا، زمین پہ قبر کی جگہ نہ مل سکی، نام بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کے سپاہیوں، تمہاری عظمتوں کو ہزاروں سلام، تم جن کے نام پہ قربان ہو کر کے گئے، اس رب نے تمہارے نام کو باقی رکھا۔ مولانا حق نواز کیا پڑھتے تھے؟ محبت میں پڑھتے تھے، ساری دنیا مجھے کہتی ہے صدیق یہ تیرا شہدائی ہے۔ مولانا حق نواز پڑھا کرتے تھے، ساری دنیا مجھے کہتی ہے صدیق یہ تیرا شہدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ روکو، ہم رکنے والے کیا کہا ہے؟ میرا رکنا تیری رسوائی ہے۔
تیرے نام پہ مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اگر کہہ کر کے کٹ کر کے چلا گیا تو ہم بھی حق نواز سے کہتے ہیں، اس کی روح سے کہتے ہیں، جس عنوان پہ تو کٹ کر کے چلا گیا ہم بھی اس راستے سے ایک دن کٹ کر کے تیرے پاس آ جائیں گے، نہ تجھے رسوا ہونے دیں گے، اور ہم آئیں گے تو تیرے پاس سرخرو ہو کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگ، وقت کافی ہو رہا ہے، مجھے آپ کا لحاظ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا جن کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ آج آخری تاریخ تھی، گزر گئی، ختم ہو گیا۔ اتفاق سے ربیع الاول اور ستمبر اکٹھے ہوئے تھے۔ ربیع الاول اور ستمبر کا مہینہ اکٹھے رہے، زیادہ دن اکٹھے رہے۔ اتفاق سے منڈی کے دوستوں ذرا سننا میری بات، اتفاق سے 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے وقت کے لیے۔ 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن، وہی 12 ربیع الاول اس سال 6 ستمبر اور 12 ربیع الاول اکٹھے ہو گئے، نبی کی پیدائش کا دن اور 6 ستمبر 1985 مولانا حق نواز کا جماعت بنانے کا دن ہے۔ چلو سبحان اللہ، میری آواز دیکھ لو، میں روزانہ بولتا ہوں، روزانہ سفر کرتا ہوں، میری آواز نہیں مدم ہو رہی، آپ سے سبحان اللہ نہیں کہا جا رہا۔ ابھی یہ نعرے جب لگا رہا تھا نا، مجھے مولانا اورنگزیب فاروقی یاد آ رہا تھا۔ میں سو این ممکن ہے لائیو چل رہا ہوگا، اگر جاگتے ہوں گے تو این ممکن ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ہے نہیں ادھر۔ یہ نعرہ بعض صحابہ کا انہوں نے لگایا، وہ ہے بھی نہیں، اس کے باوجود نعرہ لگا یا نہیں لگا؟ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ہوں گے تب بھی نعرہ ہوگا، ہم چلے جائیں گے نعرہ تب بھی جاری رہے گا۔ روک سکتے ہیں کوئی اس کو؟ میرے بھائی، میں آتا ہوں ذرا، بڑے ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، بڑے جبر ہوئے، آخر مولانا حسینی صاحب میرے لیے کئی سارے الفاظ کہہ رہے تھے، میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں آئیں، تو میں نے سوچنا تھا کہ یہ روزانہ جنازے جاری رکھنے ہیں یا ان کو روکنا بھی ہے۔ ذمہ داری تو میری بن گئی، مجھے اس بات کا احساس تھا شدت کے ساتھ، جس گھر میں نوجوان کی میت جاتی ہے، میں تو جا کر کے اس کے والد سے کہہ دوں گا بڑے نصیبے والا ہے، بیٹا صحابہ کی ناموس پہ قربان ہو گیا، میرا کہنا آسان ہے، اس کی ماں سے پوچھو ذرا جس کا دل اور جگر پھٹ جایا کرتا ہے۔ اس لیے میں تو مولانا حق نواز کا ساتھی تھا، میں اسحاق کا بھی ساتھی تھا، میں دیورمان کا بھی ساتھی تھا، میں آدم طارق کا بھی ساتھی تھا، میں علی شیر کا بھی ساتھی تھا، میں تو سب کے ساتھ رہا۔ میں نے دریا بہتے ہوئے خون کے دیکھے، میں نے تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی، میں نے جیلوں کو پوری باتوں کو بھرے ہوئے دیکھا، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، پاکستان کی تاریخ میں کسی کی اتنی قید نہیں ہے۔ اور میں
ان نوجوانوں کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں. اتنی جیل میں قید کاٹ کر کے آئے, واپس آئے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کہا, ایک نوجوان نے کہا جب میں گیا تھا میرا ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھا, گیا تھا تو بچہ تھا, آیا بوڑھا ہو گیا, 30 سالوں کے بعد آ کر کے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اس نے کہا جب گیا تھا ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھا تب بھی صحابہ زندہ باد کہہ کر کے گیا تھا, 30 سال کے بعد آیا ہوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کے کہتا ہوں صحابہ زندہ باد ہے. کہنا بڑا آسان ہے, بڑی دردناک قسم کی داستان ہے, بیان کرنے کے لیے بھی بڑا دل اور جگر چاہیے, مگر یہ سب کچھ دیکھا, سوچا کہ اس کو کنٹرول بھی کرنے ہیں یا یوں ہی چلتے رہنے ہیں. کسی تفصیل میں نہیں میں جاتا, بہت کچھ ہے اس میں. جو جماعت کے پرانے لوگ ہیں وہ ساری تاریخ سے واقف ہیں. کبھی ہم کہا کرتے تھے حکمرانوں کو, لاؤ ہتھکڑیاں کتنی ہیں تمہارے پاس, تمہاری ہتھکڑیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے ہاتھ نہیں ختم ہو. کہتے ایسے ہوتا تھا, لاؤ تمہارے پاس بیڑیاں کتنی ہیں, تمہاری بیڑیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے پاؤں پہننے والے ختم نہیں. ہم نے کہا تھا ملک کی جیلوں کے دروازے کھول دو, بتاؤ کتنے سال چاہیے, ہم نوجوانوں کو قطاروں میں لا کر کے کھڑے کر دیں گے, تمہاری جیلیں ختم ہو جائیں گی, ہمارا کارکن ختم نہیں ہوگا. ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا تھا, غالباً مشرف کا دور تھا, ہم نے کہا تھا بتاؤ تمہیں سر کتنے چاہیے. یہ آسان نہیں ہے کہنا, مجھے اعتماد ہے آپ کے اوپر. میں ابھی کہوں چل پڑنا ہے, چل پڑو گے؟ ابھی کہہ دوں بتانے کے لیے ذرا صرف تجربے کے لیے اور بتانے کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بس میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ گزرنے سے پہلے جو بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس فوراً بیٹھ جائیں, فوراً بیٹھ جائیں. یہ صرف بتانے کے لیے یہ قوم ہمارے اشارے پہ کھڑی بھی ہوتی ہے, بیٹھ بھی جاتی ہے, چل بھی پڑتی ہے. کہیں سر کٹانے ہیں, یہ سر کٹانے کے لیے بھی چل پڑا کرتے ہیں. تیار ہو؟ انشاءاللہ. میں نے کہا نا سلام میں بہ گئے لوگ, کسی کو نام کبھی نہیں پتا تھا. مولانا حق نواز کا دوسرا جملہ, وہ فرمایا کرتے تھے مرنا ہے تو کسی کے سر چڑھ کر کے مر جاؤ. یارو جا کر صدیق اکبر سے کہیں گے تیرے ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سر کٹا کر کے آئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی؟ لوگ کس کے لیے مرتے رہتے ہیں, موت ویسے بھی آ جانی ہے. کسی کے عنوان کے اوپر مر کر کے جاؤ گے, وہ تمہیں دیکھے گا, دیکھ کر کے کہے گا مجھے تو تو نے دیکھا بھی نہیں تھا, تو نے کیسے مجھے پہچانا, تو سر کٹا کر کے آیا ہے. قبر میں اترا تو رب نے خوشبوئیں پیدا کر کے کہا کہ یہ کس کے نام پہ سر کٹا کر کے آیا ہے. زمین نے خوشبو پیدا کر کے بتا دیا جن کے نام پہ آیا وہ خوشبوئیں والے تھے, اس لیے قبر سے خوشبو پیدا ہو گئی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, بہت سارے ذمہ داروں کو پتا. ایک پروگرام میں علماء کرام کو کسی نے حلوہ کھلا دیا, کھلایا حلوہ کھایا, تھوڑی دیر کے بعد بنا لے
رکھا ہے نہ ہو گیا کہتے ہیں یہ حلوہ کوئی خطرناک تھا لگتا ہے حلوے میں کچھ تھا میٹھی میٹھی نرم نرم غذا کھائی لیٹ گئے میں نے کہا یہ لیٹ گیا حلوہ کھا کر علی شیر حیدری تیری عظمت کو سلام سبحان اللہ تیری عظمت کو سلام جب اسے گولیاں لگیں خون کے فوارے جاری ہوئے خون کے فوارے جاری تھے علی شیر کی زبان پہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کر کے کہا فستو برب الکعبہ کعبے کے رب کی قسم ہے علی شیر کامیاب ہو گیا وہ حلوہ کھا کر کے یوں لیٹ گئے یہ گولیاں کھا کر کے اللہ کے نام کے نعرے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے ہم کوئی پاگل ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں ہماری برادری عزیز ہمارے نہیں ہیں تم کہتے ہو یہ پاگل ہیں ہم پاگل نہیں ہیں پاگل وہ ہیں جو صحابہ پہ تبرہ کرنے والے ہیں جاندار عقل مند وہ ہیں جو ان کے در کے چوکیدار بن کر کے پہرا دے رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں بات کہاں پہنچی ہم نے کنٹرول کیا بس اتنا کہتا ہے روک رہا ہوں باتوں کو بس آخری باتیں کہنے لگا کئی ہمیں کہتے تھے کیا ملا کیا بنا کیا ہوا یہ بڑا ہمارے ذمہ داروں کو بڑے تانے اپنے بیگانے بہت سارے یوں کہتے رہے اور ہمارے بھی ذمہ دار ماشاءاللہ حوصلے والے سہتے ہیں آخر نتیجے آنے شروع ہوئے بے شک آنے شروع ہوئے آپ نے دیکھا ابھی گزرنے والی جمعرات جو ابھی تازہ تازہ گزر کر کے گئی اس جمعرات کو پاکستان کا ایک گورنمنٹ کی سطح پر ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل جس میں ایک کیس کیا جو مرزا جیلمی کے خلاف جو اللہ کی توہین کرتا تھا نبی کی گستاخی کرتا تھا صحابہ کرام اہل بیت کی توہین کا ارتکاب کرتا تھا گندی زبان گندا بندہ گندی زبان ان پاکیزہ لوگوں کے لیے استعمال کرتا تھا راولپنڈی کی انتظامیہ نے ایف آئی آر دے کر کے ساری دفعات لگا کر کے 295 سی سمیت ایف آئی آر کافی اس گستاخ کو گرفتار کیا جیل میں بند کیا اور اس ایف آئی آر کی کاپی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج کر کے انہوں نے ان سے سوال کیا یہ اس کا جرم ہے یہ بندہ جرم کرنے والا ہے یہ ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دفعات لگی ہیں ہمارا آپ سے سوال ہے بتائیں یہ دفعات صحیح لگی ہیں یا غلط لگی ہیں یہ سوال اسلامی نظریاتی کونسل سے ہوا اس میں دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی شیعہ بھی اور ریٹائرڈ ججز اس کے ممبر ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ سوال گیا گستاخیاں کرنے والے کے بارے میں تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا اجلاس کیا غور و فکر کیا سارا دن سر جوڑ کر کے اس پہ سوچو بچار کرتے رہے بلاخر انہوں نے ایک بیانیہ اور فیصلہ بھیجا کہ اس گستاخ کے خلاف ایف آئی آر میں جو دفعات آپ نے لگائی ہیں یہ تو درست ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کوئی اور دفعات بھی لگا سکتے ہو
लगाओ इस गुस्ताख लानती को पाकिस्तान में इबरत का निशान बना। हो गया मौलाना साहब आप उस दौर के जब रोजाना जनाजे होते थे, उस वक्त कोई सुनता नहीं था हमारी। आज गवर्नमेंट का इदारा इस्लामी नजरियाती कौंसिल बात वो कर रहा है जो कल हक नवाज किया करता। ये तो हक नवाज की बात थी। ज़ियाउर रहमान आजम तारिक अली शेर हैदरी की थी, हो गई या नहीं हो गई? इससे आगे चलिए। कभी हम स्टेजों पे बोलते थे, कहते थे मौलवियों की बात है, सफाए सहाबा वालों की बात है। पॉलिसी हमने बनाई, हिकमत और दानाई से अपने रास्ते का तयन किया। इन जिम्मेदारों से कहा कानून को हाथ में नहीं लेना, बल्कि कानून का सहारा लेना है। ये पॉलिसी मैंने दी। जब मैंने पॉलिसी ये दे दी तो फिर एक गुस्ताखी, पारा चुनाव से ताल्लुक रखने वाला एक गुस्ताख, उसने मदीना मुनव्वरा में बैठकर गुस्ताखी की। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली बोल उठी। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली बोल उठी। यूं बोली जैसे सफाए सहाबा का स्टेज बोल रहा है। अराकी ने असेंबली बोले, जनाबे स्पीकर, यूं मुखातब हुए, मैं आपसे मुखातब हूं। उन्होंने जनाबे स्पीकर बदबख्ती से हमारा इलाका पारा चनार के एक बदबख्त लानती ने, ये उन असेंबली के मेंबरान के अल्फाज हैं जो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा एक बदबख्त लानती ने नबी की तौहीन की है, सहाबा इकराम अज़वाज मुतहरात आले बैत की तौहीन का इर्तिकाब किया। जनाब स्पीकर, इससे मुल्क में फसाद पैदा हो रहा है, अमन को तो हवाला कर दिया गया। इनके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए और इनको इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से लाकर यहाँ पर लाकर के उनको सजा दी जाए। जब अराकी ने, असेंबली ने हमारे वाली बोली बोली, यारो हक नवाज वाली बोली बोली, वो कहा करता था ये लानती बदबख्त है, तो अराकी ने, असेंबली ने कहा, तो जनाब स्पीकर ने असेंबली में बैठे हुए वजीर कानून से मुखातब हुआ, जनाब वजीर कानून आप बतलाएं ऐसे गुस्ताख के लिए मुल्क का कानून क्या कहता है? ये सवाल है। तो वजीर कानून ने जवाब क्या दिया? वही कहा जो हक नवाज कहता। सुभान अल्लाह। मैं बात अपने की करूंगा। वो चीख चीख करके कहता था। आज उस वजीर कानून ने कहा, जनाब स्पीकर, ये अराकी ने असेंबली दुरुस्त कह रहे हैं, इस तरह के फसाद फिल अर्ज पैदा करने वाले, मुल्क के अमन को तबाह करने वाले, इनको कानून के गिरफ्त में ला करके वहां से इंटरपोल के जरिए से आप वफाकी हुकूमत से मुतालबा करें, वहां से लाया जाए और ला करके पाकिस्तान में उनको इबरत का निशान बना दिया जाए। ये असेंबली बोली। कामयाब हो गए या नहीं हो गए? तुम्हें मुबारक हो। अब तुम बिल्कुल थके बैठे हो। बस आखिरी बात करने लगा। कर लूं या दुआ करें? कर ले। मैं बशारतें सुना रहा हूं, गम वाली बातें आप सुनते रहते हैं। मैं बशारतों वाला हूं अल्लाह के फजल से। सुभान अल्लाह। मेरे पास तो बशारतें होती हैं जमात के। अल्लाह ने मेरे जरिए से इस जमात को फतूहात भी दी हैं और बशारतें भी दी हैं। और दुआ ये मौलाना शेर है। अभी ताज़ा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक दिफाई मुआहिदा हुआ है। आपके इल्म में है? पढ़ा आपने, मीडिया पर देखा?
پاکستان سعودی عرب کے درمیان میں ایک بڑا دفاعی معاہدہ، ادھر سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، جناب آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب ادھر سے یہ بیٹھے ہیں، ادھر سے سعودی عرب کا ولی عہد محمد بن سلمان، یہ دو ملک آپس میں بیٹھ کر کے انہوں نے کہا آج کے بعد پاکستان سعودی عرب یک جان، دو قالب، دل دو ہوں گے، جان ایک ہوگی، ایک دل پاکستان ہوگا، ایک دل سعودی عرب ہوگا، یہ دونوں مل کر کے یک جان ہو جائیں گے۔ یہی آیا ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہم آپس میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں، جیسے اب وقت نہیں، میں کسی اور موقع پر تفصیل میں جاؤں گا، اتنا ہی سناتا ہوں۔ کیا کہا؟ کوئی آج کے بعد پاکستان پہ حملہ کرے، یہ معاہدے کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے کہا جو پاکستان پہ حملہ کرے گا ہم پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عرب والے اس پاکستان کے دشمن کو جواب دیں گے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان نے کہا آج کے بعد کوئی دشمن سعودی عرب پہ حملہ کرے، اس دشمن کو جواب دینے کے لیے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ معاہدہ دونوں کا آپس میں ہو گیا، اور اس سے بھی اہم اہمیت والی بات جو ہے وہ آپ کو بھی مبارک ہو، پاکستان کو مبارک ہو، میاں شہباز شریف صاحب آپ کو مبارک ہو، حافظ عاصم منیر صاحب آپ کو مبارک ہو، محمد بن سلمان آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے آئندہ کے لیے حرمین شریفین کی حفاظت جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے سپرد کر دی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ پاکستان کے حصے میں آ گئی بات۔ اب میں جملہ کہہ کر ختم کرنے لگا ہوں، توجہ سے۔ معاہدہ انہوں نے کیا، حرمین کی طرف جو منہ کرے گا جواب کس نے دینا؟ کس نے؟ ایک وقت تھا خمینی نے کہا تھا کہ میں مدینہ منورہ پہ قبضہ کروں گا، نبی کے روضے کو گراؤں گا، اندر پڑے ہوئے الیاذ باللہ بتوں کو نکالوں گا، پھر تختے پہ چڑھاؤں گا۔ اس نے کہا اس وقت کہا تھا، حق نواز نے اس وقت بول کر کے کہا تھا خمینی ذرا قدم بڑھا کر کے دیکھنا، تیرے قدموں کو توڑنے کے لیے حق نواز وہاں چوکیدار بن کر کے کھڑا ہو۔ کہا تھا، وقت نہ آ سکا، آج وقت آ گیا۔ حق نواز تیری بات کو پورا کرنے کے لیے شہباز شریف نے بھی اعلان کر دیا اور عاصم منیر نے بھی اعلان کر دیا ہے، جو روضہ رسول کی طرف غلط ارادوں سے جائے گا میری آنکھ سے دیکھے گا۔ اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، عاصم منیر کی فوج کے کڑیل جوان جنہوں نے گزشتہ دنوں انڈیا کو جواب دے کر کے انہیں تگنی کا ناچ مچا دیا تھا، اب جو حرمین شریفین کی طرف دیکھے گا یہی فوج جو ہے اس دشمن کو جواب دینے کے لیے اس کو تگنی کا ناچ دکھا کر کے آنے والے وقت میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے در کی غلامی، صحابہ اہل بیت کے در کی غلامی کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ۔